بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کا پیپر نمبر 5 کا پورشن قصص النبیین کا آج 9واں لیکچر ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق چل رہا ہے۔ تو لیکچر سے پہلے میں ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ان لیکچرز کی بھی تیاری کرتے رہیں اور اس کے ساتھ تاریخ اسلام اور تقابل ادیان خاص طور پہ اس پر انشاءاللہ میں جلد ایک لیکچر ریکارڈ کر کے آپ کو دوں گا، تو اس کی بھی آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں اور جو بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو وہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کی اس پرابلم کو سالو کر سکوں۔ تو لہٰذا باقی سبجیکٹس جو ہیں ان کی بھی جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آپ تیاری کرتے رہیں، اور انشاءاللہ یہ جو پیپر ہے جو مشکل ہے، اس کے سارے جو پورشن ہے جس میں حصہ نظم بھی آتا ہے، حصہ تفسیر بھی آتا ہے، اور اس کے بعد عربی سے اردو اور اردو سے عربی ٹرانسلیشن بھی آتی ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ تو آئیے ہم اس لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ تو قرآن کا یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے، وَقَصَّ الْقُرْآنُ قِصَّةً حَكِيمَةً مُمْتِعَةً تَجَلَّى فِيهَا تَيَقُّظُ سُلَيْمَانَ فِي تَدْبِيرِ مَمْلِكَتِهِ۔ قَصَّ الْقُرْآنُ، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، قِصَّةً ایک قصہ، حکیمتاً حکمت والا، ممتعتاً دلچسپ، قرآن نے ایک حکمت والا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے جس سے تجلی واضح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، واحد مذکر کا صیغہ ہے غائب کا، تو تجلی واضح ہوتا ہے فیہا اس قصے سے، تیقظ سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بیدار مغزی، سلیمان علیہ السلام کی حاضر دماغی، فی تدبیر مملکتہ ان کی بادشاہت کو چلانے کی جو تدابیر ہیں، حکومت چلانے کے جو معاملات ہیں، جو حکمتیں ہیں، اس کی بھی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ ورہبت سلطان ہی، اور ان کی جو سلطان یا بادشاہت ہے اس کا روب، رہبت روب دبدبہ بھی واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یعنی اس قصے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا روب دبدبہ، ان کی حکومت چلانے کی تدبیر اور ان کی حاضر دماغی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے۔ کیف جمعہ اللہ لہ بین سعادت الدنیا والآخرہ، کیف جمع یجمعو، فتح یفتح، جمع صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اسباب فتح یفتح، جمع کیا اللہ نے، لہو اللہ اس کے اندر فاعل بن رہا ہے، ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے، بینا سعادت الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمع کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے دنیا و آخرت کی سعادتیں، یعنی دنیا و آخرت کی سعادتیں ان کے لیے جمع کر دیں۔ وبین الملک والتمکین، اور ان کی بادشاہت کے اندر اقتدار اور بادشاہی ان کی ملک کے اندر جو ہے اس کو جمع کر دیا، یعنی اقتدار بھی دیا اور بادشاہت بھی دی۔ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اندر اور انبیاء علیہ السلام کی صف میں آپ کو جو قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جن دو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ملے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ تو ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور اس ساتھ اقتدار عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی۔ والنبوۃ والرسالۃ فی الدین، اور دین، نبوت اور رسالت ان کو دی دین میں، یعنی دین میں نبوت اور رسالت دی، ملک میں بادشاہت اور اقتدار دیا، اور دنیا و آخرت کی سعادتیں ان کو عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمع کر دیا ہے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ، اور ان کے کیا خوبی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، کان یعرف، یہ دیکھیں اب یہ آپ کو پہچان کرنی چاہیے خود۔ یعرف مضارع ہے، عرفہ یعرف، ٹھیک ہے جی، ضربہ یضرب کے وزن پر ہے، کانا مضارع کے پر داخل ہوا ہے، تو آپ نے پڑھا تھا کسی وقت، شاید آپ کو یاد ہے کہ جب مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، جو پیچھے پورا گزر چکا ہے۔ کانا یعرف
وہ پہچانا کرتے تھے، وہ جانتے تھے، ٹھیک ہے، جو پوری ماضی کی بات کرتے ہیں جب مضارع پر کان آ جاتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور وہ پہچانا کرتے تھے کیا؟ لغت الطیر والحیوان، لغہ زبان کو کہتے ہیں، پرندوں اور جانوروں جو حیوان ہیں ان کی زبانوں کو بھی وہ پہچانتے تھے۔ وجمع جنودہ من الجن والانس والطیر ذات مرۃ، اب پہلے یہاں سے ترجمہ شروع کریں، ذات مرۃ ایک دفعہ، ذات مرۃ ایک دفعہ، جمع انہوں نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا، لشکر جمع کیے، کس کے؟ جنات میں اس میں شامل تھے، انسان بھی شامل تھے اور پرندے بھی شامل تھے، پرندوں، انسانوں اور جنات کے گروہ کو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا کہیں سفر پر جانے کے لیے، وراکب فیہم، اور آپ نے سواری کی یعنی آپ سوار ہوئے، فیہم ان میں، یعنی ان سب میں آپ خود یعنی اس لشکروں میں آپ بھی موجود تھے، فی ابہتن وعظمتن، بڑے روب اور عظمت کے ساتھ، یعنی عزت اور عظمت کے ساتھ، ایک جیسے ایک بادشاہ روب اور دبدبے کے ساتھ سوار ہوتا ہے، اور ارد گرد ان کے پھر دربان ہوتے ہیں، ان کے جو غلام ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ایک روب رب دبدبے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام جو سوار ہوئے، وَقَانُوا عَلَىٰ نِظَامِ کامل، اور وہ ایک مکمل نظام پر تھے، یعنی نظام کامل کا مطلب ہے کہ ان کا ایک سسٹم تھا کہ کس فوج نے کہاں چلنا ہے، آگے کون ہوں گے، پیچھے کون ہوں گے، پرندے کہاں ہوں گے، جنات کہاں ہوں گے، انسان کہاں ہوں گے، تو وہ وَقَانُوا عَلَىٰ نِظَامِ کامل، وہ ایک مکمل ڈسپلن کے ساتھ، مکمل نظام کے ساتھ تھے۔ وَقَانُوا فِي قِيَادَةِ رُؤَسَائِهِمْ، اور وہ قیادت کر رہے تھے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی بھی، یعنی سربراہوں کی بھی قیادت فرما رہے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو کیا ہوا؟ فمر سلیمان، مر یمر، ناصر ینصر سے ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد اسباب ناصر ینصر، سلیمان علیہ السلام جو ہے گزرے، مرہ سلیمان، سلیمان اس کے اندر فاعل ہے، مرہ فعل ہے، تو گزرے کہاں سے؟ علی واد النمل، ایک ایسی وادی سے گزرے جو چیونٹیوں کی وادی تھی، یعنی وادی النمل سے گزرے، فخافت مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی خوف زدہ ہو گئیں، خاف یخوف، خاف خافا خافو خافت، اب اگر اس کی گردان پڑھتے ہیں تو مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد، تو یہ خاف نملتن آگے مؤنث ہے اس لیے اس کا فعل بھی مؤنث ہے، تو ایک چیونٹی جو ہے وہ ان کی جو سردار تھی وہ پریشان ہوگی، خوف زدہ ہوگی، علی قبیلتی، اپنے قبیلے کے متعلق، کیوں ہو گئی؟ کہ ان تحتمہا، یہ اصل میں ہے اللہ تحتمہ، کہیں ایسا نہ ہو، ترجمہ کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو، تحتمہا روند ڈالیں، الخیول ہا ان کے، الخیول ان کے گھوڑے، خیل ان کی جمع خیول ہے، یعنی اس وجہ سے خوف زدہ ہو گئی کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو گھوڑے ہیں وہ روند نہ ڈالیں، کس کے ساتھ؟ بحذافیرہا، اپنے سموں کے ساتھ، ان کے جو سم یعنی پاؤں جس کو سم کہتے ہیں، تو کہیں اپنے سموں کے ساتھ ہماری چیونٹیوں کو روند نہ ڈالیں، اس پر ایک چیونٹی جو ہے وہ پریشان ہو گئی، یا ان چیونٹیوں کی جو مالکہ تھی یا سردار تھی وہ پریشان ہو گئی، اور یہ ہے کہ وہ روند ڈالیں، ولا یشعر بذالک سلیمان وجنودہ، اور وہ ہمیں پاؤں نیچے روند ڈالیں اور اس کا احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کو، تو اس پر وہ پریشان ہوئی۔ فَأَمَرْتُهُمْ بِالدُّخُولِ إِلَىٰ مَسَاكِنِهِمْ، تو اس نے ان کو حکم دے دیا داخل ہونے کا اپنے گھروں میں، یعنی کہ وہ چیونٹی جو تھی اس نے سارے چیونٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے مساکن جو ان کی گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں زمین کے اندر، اس کے اندر کیا کریں، ساری داخل ہو جائیں۔ جب اس نے یہ حکم دیا، اس نے بات کی، اپنے چیونٹیوں کے لشکر سے بات کی، ان سے خطاب کیا، مشورہ کیا، جو کچھ بھی کیا، تو سلیمان علیہ السلام ابھی دور آ رہا تھا آپ کا لشکر، فَفَاہِمَ ذَلِکَ سلیمان، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ان کی بات کو سمجھ گئے، فَفَاہِمَ یفہمُ، سمجھ گئے، ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ چیونٹیوں کی زبان بھی سمجھ جاتے ہیں، اور وہ کتنی دور چیونٹی آپ کو پتہ کیا بات کر رہی ہے، وہ آپ کے پاس سے بھی گزرے گی نہیں پتہ چلے گا، لیکن اللہ کے نبی کی شان جو ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتی بلکہ بڑی عظیم شان ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کی بات کو سمجھ گئے کہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے،
تو اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی بات کو سمجھ گئے اور بڑی دور سے ان کی بات کو سن بھی لیا، سماعت بھی کیا اور سمجھ بھی لیا دونوں، یعنی بات کو سنا بھی اور سمجھا بھی۔ اب اس پر ایک بندہ عام اب کوئی شخص ہے، اس کو کوئی تھوڑی سی اس طرح کی حکمت ملتی ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں ایک غرور، تکبر یا تھوڑا سا لیکن ولم یاخذہ عطیۃ ولا ذہو، نہ ان کے ذہن میں کوئی تکبر آیا اور نہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئی جس سے کوئی بڑا پن ظاہر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دل میں کوئی تکبر اور غرور جیسی کوئی بات نہیں آئی، بِأَنَّهُ، اس لیے نہیں آئی بِأَنَّهُ نبی من انبیاء اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں۔ من حرف جر ہے، انبیاء اللہ، اور اصل میں اگر من نہ ہوتا تو انبیاء اللہ ہوتا، تو اب انبیاء من کی وجہ سے اور اللہ انبیاء کی وجہ سے مرکب اضافی ہے تو اس کی جار مجرور بن جائے گا، تو اللہ کے نبیوں میں سے وہ نبی ہیں۔ بل حملہ ذالک علی، بلکہ اس معاملے پر انہوں نے کیا کیا، حملہ ذالک علی حمد اللہ تعالی و شکر نعمتہ، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کی اس نعمت کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ چیونٹیوں کی زبان کو بھی میں سمجھ گیا ہوں۔ والدعائی، اور دعا کی، والتوفیق کی، اور توفیق مانگی کس چیز کی، للعمل الصالح، کہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق، یعنی اللہ کا نبی ہو کر بھی کہتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دے میں نیک عمل کروں، اچھے عمل کروں۔ للعمل الصالح، عمل الصالح یہ مرکب توصیفی ہے، اور یعنی نیک عمل کروں۔ والانخراط، اور مجھے داخل فرما دے کس میں، فی سلک عباد اللہ الصالحین، نیک بندوں کے رستوں پر چلیں۔ سلک سالہ سے رستہ، یعنی اللہ کے نیک بندے جو تیرے نیک صالحین بندے ہیں ان کے رستے پر چلنے والا بنا دے اور ان میں داخل فرما دے۔ تو یہ اس کے بدلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور یہ قصہ جو ہے آپ سورۃ النمل میں بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات سنی چیونٹیوں کی تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی۔ تو یہ ہے ان کا سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ انشاءاللہ ایک دو اور قصہ ان کا ہوگا، اس کے بعد پھر آگے ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔